اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صحت صرف بیماری کے نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ یہ ذہنی، سماجی اور معاشرتی طور پر آسودگی کا نام ہی ہے۔ اس لیے ہم معاشی طور پر والدین جو کہ اپنے بچوں سے ذہنی پریشانی اور ڈپریشن میں مبتلا رہتے ہیں، اسی کو ہم نے آج گفتگو کا موضوع بنایا ہوا ہے۔ آج ہم نے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو کہ نہ صرف ماہر تعلیم ہے بلکہ محکمہ تعلیم میں ایک اہم عہدے پر بھی فائز ہیں۔ جناب رشید احمد صاحب، یہ ہمارے استاد بھی رہ چکے ہیں۔ رشید احمد صاحب سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ سر، یہ بتائیے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی ذمہ داریوں کی فہرست بہت بڑی لمبی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جاندار پیدا کیے ہوئے، انسان بھی ان جانداروں میں سے ایک جاندار ہے، لیکن کیا ان جاندار یہ جو کہ ہمیں نظر آ رہے اور انسان، ان دونوں میں ذمہ داریوں کے لحاظ سے کچھ فرق ہے؟ تو وہ ضرور ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں اشرف المخلوقات کی حیثیت سے آیا ہے، یہ اللہ کا ایک نائب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے، جانور اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے اور ان کو بڑھاتے اور ان کی پرورش کرتے ہیں۔ کیا اگر انسان بھی یہی بچے کو کھلائے پلائے تو یہ کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ یہ بالکل ہرگز نہیں۔ لہٰذا والدین کی ذمہ داریوں کو کھلانے پلانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی پرورش اور تربیت کرے، ان کو تحمل سکھائے، صبر سکھائے، تیمارداری سکھائے، جھوٹ سے ان کو نفرت سکھائے، ایمانداری سکھائے، اور اس کو جو ہے نا معاشرے کا ایک اعلیٰ اور زبردست فرد بنائے، تاکہ وہ معاشرے کے نہ صرف اپنی ذات کی بلکہ معاشرے کے بھی کام آ سکے۔ سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان والد کی حیثیت سے اور اسلامی نقطہ نظر سے ایک والد کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہ اپنے بچے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے تو اس بارے میں خوب فرمایا ہے کہ اگر والدین بچوں کے ساتھ کچھ نیکی اور بھلائی کر سکتا ہے تو یہ کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو عذاب سے بچائیے، دوزخ کے عذاب سے۔ یہ تو سب سے بڑا جو ہے نا تربیت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت ایسے اسلامی خطوط پر کرے کہ وہ جو ہے نا جہنم کی آگ سے نہ خود بچے بلکہ اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ جس طرح یہ ارشاد ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی نماز ادا کریں، والدین بچوں کو بھی اس کی حکم دیا کرے۔ والدین بچوں کا ذکر پہلا آیا ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تاکہ بچے آپ کو دیکھ کہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ بچے تو والدین تو خود بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے دیتے ہیں لیکن خود تو نہیں کرتے، لیکن آپ اس کے لیے پہلے نمونہ بن جائے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی آپ اس پر قائم کیجئے، لیکن بچوں کو کیا کریں، آپ ان کو آپ جو ہے نا آپ نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس بارے میں، والدین کے بارے میں خاص طور پر، کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے ان کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ عرب کے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس ماحول کے مطابق ان کو ایک مثال دی ہے۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک چرواہے کے پاس سب لوگ اپنے بیڑ بکریاں جو اکٹھا کرتے تھے اور پھر وہ اپنے بیڑ بکریوں کا ان سے پوچھتے تھے، وہ ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس طرح اسی کنٹیسٹ میں بات کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ جس طرح ایک راعی سے اس کے مالک اپنے بیڑ بکریوں کے بارے میں پوچھتا ہے، اس طرح آپ سے آپ کے اہل و عیال اور بچوں کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ مکلف ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کی تربیت کریں گے، آپ اس کو اسلامی خطوط پر پوری طرح اس کو پروان چڑھائیں گے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا اول اس کے ارواح پیدا کیے، اس کو عالم ارواح میں، اور اس کو فطرت اولیٰ کہتے ہیں۔ عالم ارواح میں جب انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کو فطرت اولیٰ کہتے ہیں۔ فطرت اولیٰ یہ ہے کہ صرف یہ ارواح کی دنیا پر آ گئے، جب یہ آ کر جسم میں یہ روح داخل ہو گئے تو اس کو فطرت ثانی کہتے ہیں، اس کو فطرت ثانی پھر کہتے ہیں کہ یہ تو فطرت اولیٰ اور فطرت ثانی کی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے، ہر ایک بچہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کے فطرت پیدا کیا ہوا ہے۔
یہ وہی فطرت اول ہے. جہاں پر وہاں ارواح پیدا کیے گئے ہیں تو یہ وہی فطرت اول ہے کہ ہر ایک انسان کو، خواہ وہ اس دنیا میں یہودی ہے، نصارہ ہے، ہندو ہے، بدھ، جو بھی اس کا یہاں پر مذہب ہے، عالم ارواح میں یہ مسلمان پیدا ہو گیا تھا. فطرت ثانی میں جب اس کی روح آ گئی تو اس پر ایک اور جو ہے نا ایڈ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ یہ ہے کہ جب ارواح جسم میں داخل ہو گئے اور یہ بچہ اب جو ہے نا والدین کے گود میں آ گیا تو پھر والدین اس کو، اگر اس کے والد نصارہ ہو تو اس کو نصارہ بنا دیتے، اگر وہ یہودی ہو تو اس کو یہودی بنا دیتا ہے، اگر وہ ہندو ہو تو اس کو ہندو بنا دیتا ہے. تو بچے جو سارے جو ہے نا یہ اسلامی فطرت پر یہ پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے جب انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے پھر کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر ہم نے ایک انسان کو ایک دو چیزیں دیے، اس کی ودیت کی. ایک جو فجور، فسق و فجور، اور دوسری جو ہے نا وہ تقوی ہے. یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے وہ روحانی زندگی سے نکل کر اب اس مادی دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس پھر دو صفات ہوتے ہیں، یا تو رحمانی صفات لے کر اس میں ہوتے ہیں یا جو ہے نا وہ شیطانی صفات، بلکہ یہ دونوں صفات اس کے اندر ہوتے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ماحول پر کہ یہ ماحول اسے کس طرح اس کے جو ہے نا اس کی تربیت کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جب بیرونی کال ملتا ہے، بیرونی کال وہی ہوتا ہے جو کس کی انوائرمنٹ اور ماحول میں ہوتا ہے. یہی اس کے والدین کا کردار ہے. یہ جو بیرونی کال ہوتا ہے نا، جو بچے کو مولڈ کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے نا، یہی وہی بیرونی کال ہوتا ہے کہ اس کو بنا دیتا ہے. اب والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو کس طرح بنا دیتا ہے. اس کو صحیح مسلمان بنا دیتا ہے، اس کو نصارہ بنا دیتا ہے، اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کیونکہ اختیار دی گئی ہے. بچہ تو فطرت اسلامی لے کر آیا، پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، جب وہ جنم لیتا ہے تو مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر جو ہے نا اس کے والدین اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں. سر پھر بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. اگر آپ دیکھیں تو تربیت کے لیے ہمارے پاس کافی کچھ ذرائع موجود ہے. قرآن موجود ہے جو ہادی ہے، جو سب سے بڑی کتاب ہے، جو ام الکتاب ہے، جس نے اس قوم کا کایا پلٹ دیا جن کو غلام بنانا بھی کوئی پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ ایک ایسی قوم بن گئی جس کی ساری دنیا ان کی غلامی کو اچھا سمجھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے دین میں شامل ہو جائے. قرآن ہے تو قرآنی تعلیمات بچوں کو سکھانی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی اس کو سکھانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ حیات صحابہ کو پڑھانی چاہیے بچوں کے. اور آج کل تو بالکل آسان ہو گیا ہے، اگر ہم بچوں کے ساتھ نشست کرے اور قرآن اگر مسجد کو نہ بھی بھیجے تو اگر آپ کے یہ موبائل فون آپ کے گھر میں ہے اور ہر ایک گھر میں موجود ہے تو اس موبائل فون کے ذریعے آپ قرآنی ترجمہ آپ سب آپس میں مل کر بیٹھ کر آپ نشست کر کے، خاص کر مغرب اور عشاء کے درمیان، اور آپ قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے نا آپ اکٹھے سنا کریں. کس مسلک سے ہے تو آپ کو جو مسلک والا مولوی پسند ہو آپ اس کا ترجمہ لوڈ کر کے نا سب فیملی بیٹھ کے اس کو جو ہے نا کلاس کے طور آپ لیں تو پرورش ہوگی. قرآن سب سے بہترین پرورش کرتا ہے انسان کی. جنہوں نے اس وقت کے درندوں کو جو کہ خون پیتے تھے ان کو ایک ایسا بنا دیا جو کہ چڑیا کو کے بچے کو بھی اٹھا کر چڑیا کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتے تھے. اور اب آج تک دنیا ان لوگوں کی مثال نہیں ملتی تھی. سر ایک اور بات، جی، آج کل ہر کسی کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے موبائل اٹھا رکھی ہے اور ان کو ٹائم نہیں ملتا، ان کو اسٹڈی سے فراغت نہیں ملتی. تو یہ قرآن کس وقت اٹھایا جائے اور کس وقت اس کا مطالعہ کیا جائے؟ دیکھیے یہ تو ایک ایسا ہے نا کہ کسی زمانے میں ٹی وی بھی نہیں ہوا کرتا تھا، تو یہ تو چیلنجز ہے جو وقت کے ساتھ آتے رہتے ہیں. آگے بڑھ کر پتہ نہیں کہ موبائل کیا آئے گا اور کیا چیز آئے گا. اگر آپ کے گھر میں موبائل ہے تو اگر اس کو آپ کا یہ ٹائم ضائع کرتا ہے تو یہ آپ کو سکھا بھی سکتا ہے، یہ آپ کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. اس کے ذریعے سے آپ بہت کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے اکٹھے بیٹھ کے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں. تو اس کو آپ اچھے مقاصد دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، والدین جو ہے نا، آپ نے کبھی کچھوے کے بارے میں سنا ہے؟ کچھوا ہے نا جب وہ انڈے دیتے ہیں نا تو وہ کچھوا انڈا دے کے پھر دور بیٹھتا ہے، لیکن وہ کچھوا اس انڈوں پر مسلسل کنسنٹریٹڈ نظر رکھا ہوا ہوتا ہے.
اگر ایک یہ کچوا ان انڈوں سے غافل ہو جائے تو یہ انڈے گندے ہو جاتے، خراب ہو جاتے۔ والدین کی بھی یہی مثال ہے۔ اگر آپ کے گھر میں فون ہے اور اگر آپ کے بچوں کے ساتھ آپ یہ فون ہے تو آپ بچوں کو اس پہ نظر اور چیک بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان پہ چیک رکھے نا، اس پر چیک رکھے تو وہ ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ بچے آپ کے خراب ہو جائیں۔ اور یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ مینیمائز آپ کر ہی نہیں سکتے سوسائٹی سے، یہ بچے کی ضرورت بھی بن گئی ہے۔ تو آپ اگر ان کو اویئرنیس دیں اور ان پر نظر رکھیں، جس طرح میں نے کچوے کی مثال دی ہے، تو انشاءاللہ اس کے نتائج اتنے برے نہیں ہوں گے جتنا کہ لوگوں کو خطرہ ہے۔ لیکن صرف یہ ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس بارے میں بھی ایجوکیٹ کرے۔ یہ ترقیاں ہوتی رہے گی اور ایسی چیز آتی رہے گی، یہ انسان کے لیے، والدین کے لیے، یہ سب کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہمیں بس ایک بحیثیت چیلنج اس کو قبول کرنا چاہیے۔ مفسر نے لکھا ہے کہ آلات جو ہوتے ہیں، یہ ٹی وی، وی سی آر، ٹیپ ریکارڈر، ریڈیو، یہ سب مسلمان ہیں، اصل چیز استعمال کرنے والے پہ منحصر ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، اگر آپ کہیں کہ بچے کے ذہن پختہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر پختہ نہیں ہے، اگر آپ اس کو اسلامی تعلیمات دیتے ہو، اور اگر آپ کم از کم کھانے کا ایک سیشن جو ڈنر ہوتا ہے نا، اکٹھے بیٹھ کے آپ کھاتے ہیں اور سارے بچوں کو بیٹھ کے آپ تعمیری باتیں کرتے ہیں آپس میں، ماں باپ بیٹھ کے بچے کچھ شیئر کر کے آپ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ بچے اس کے جو ہے نا وہ سائٹس استعمال کرے جو کہ ممنوع ہوتے ہیں۔ اور بچے کو خبردار بھی کرنی چاہیے کہ میرے بچے، اس میں ایسے سائٹس بھی موجود ہیں جو اخلاقی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے ہمیں فائدہ نہیں دیتا، خراب کر دیتا ہے، اسپائل کر دیتا ہے۔ تو اگر بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے ٹائم بائی ٹائم، یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، جب تک یہ بچے بڑے نہ ہو جائے، یہ کنٹینیوس پروسیس، اگر آپ اس کو ایجوکیٹ کریں تو انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سر ایک اور اہم سوال ہے جی، یہ اپنے بچوں کے لیے ایک والد کو ڈکٹیٹر بن کر پیش آنا چاہیے یا اپنے بچوں کو دوست بنا کر ان سے پیش آنا چاہیے؟ یہ تو بہت زبردست کوشچن ہے۔ میرے خیال میں اکثر والدین کو ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نا، اس کے اقسام ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، اپنے ڈکٹیٹر کا جو ٹرمینالوجی آپ نے استعمال کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ باپ اپنا ہر ایک فیصلہ بیٹے پہ یا بچوں پہ وہ جو ہے نا وہ امپوز کرتا ہے۔ ایک دوسرا باپ وہ ہوتا ہے نا کہ وہ لیزسفیئر ٹائپ کا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ اس کا کوئی غرض نہیں ہوتا ہے، مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ بچے جو کچھ کرتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ڈیموکریٹک ہوتا ہے، جو کہ بچوں کے ساتھ یہ کنٹیکٹ رکھتا ہے، آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ یہ آپس میں جل ہوتے ہیں، یہ آپس میں اکٹھے اس طرح جل ہوتے ہیں نا کہ اگر ایک دوسرے نو باپ نو بیٹا نو تو یہ ایک دوسرے کو مس کرتے اور پوچھتے رہتے ہیں۔ اگر یہ آپس میں بات جو ہے نا، اگر وہ ڈیموکریٹک ٹائپ کا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بچے جو ہوتے ہیں وہ ان سے اچھے اثر لیں گے۔ اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ بچے اپنے باپ سے اثر بھی لیں گے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے، اگر باپ اس طرح ان کے لیے ڈیموکریٹک ٹائپ کا ہو تو یہ اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتا ہے۔ پھر ہر ایک بات میں وہ اپنے والدین ہی کو، اپنے والد کو، اسپیشلی اپنے والد کو، چونکہ وہ اپر ہینڈ ہوتا ہے، گھر کا سب سے وہی ہوتا ہے، سب کی نظریں اس کی طرف ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور بچے اکثر ان کو فالو کرتے ہیں اور کوٹ بھی کرتے ہیں۔ میں اکثر اپنے والد صاحب کو کوٹ کرتا ہوں کیونکہ ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ڈیموکریٹک تھا۔ بالکل، اپنے بچے کے لیے ہر والد آئیڈیل ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے۔ تو سر آخر میں آپ اپنی گفتگو کو کیسے سماپت کریں؟ باپ ایک مالی کی مانند ہوتا ہے، گارڈنر جس کو کہتے ہیں، مالی کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح مالی ایک باغبان اپنی باغ کی پرورش کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، اس کی کتبری کرتا ہے اور ہر ایک پودے کا خیال رکھتا ہے، اس طرح ہر ایک باپ کو ہر ایک بچے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور گھر کے اندر اس کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ مختلف کیپیسٹی کے ہوتے ہیں، ان کی سائیکالوجی بھی مختلف ہوتی ہے، تو ہر ایک بچے کو اس کی سائیکالوجی کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ ہے نا کہ ایک ضمنی بات اگر میں یہ کہوں، اگر بچہ اپنے باپ اگر اپنے بچے کو ڈیل نہ کرے تو یہ باہر اپنے لیے دوست بنائیں گے پھر، اور پتہ نہیں کہ یہ دوست کیسے ہوتے ہیں۔ جس طرح حدیث کا مفہوم ہوتا ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، کہتے ہیں بوائز میک بوائز۔ تو ہم یہ دیتے ہیں کہ میری تو اپنی رائے یہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ وہ رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، جی، دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ آپ باپ بن جائیں،
بچے پیدا کرنا سب سے آسان کام ہے، اب باپ کی ذمہ داری پورا کرنا یہ زندگی کا سب سے مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک کتاب ہے جو کہ مفتی سعید اللہ شاہ صاحب نے لکھی ہے، یہ تقریباً 200 سے 300 احادیث پر مشتمل ہے، اور ان کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بچے کی پرورش۔ ہر باپ کے لیے یہی کتاب پڑھنی چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میں اپنی اس بچوں کی پرورش کیسے کروں گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اگر سوسائٹی کا ہر باپ اپنی بچے کی بہترین پرورش کرے گا تو وہ نہ صرف بحیثیت انسان ایک اچھا فرد بن جائے گا بلکہ اچھا مسلمان بھی بن جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری سوسائٹی نیک اور اچھی اور بنی ہو جائے گی۔ پھر والدین کو اپنے بچوں سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ بچے جو شکایت کرتے ہیں ہم سے، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم دے دیں، ہمیں پرورش کے طریقے نہیں آتے، لہذا بحیثیت والد، بحیثیت والدین ہمیں اپنے بچوں کی ذمہ داری کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کرنا چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے، ہمیں اپنی جو اپنی ایکٹیویٹیز کو ان کو کم کر دینا چاہیے، اور بچے کے ساتھ ضرور ایک سیشن ڈے میں لینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ نشید صاحب، آپ بڑی مہربانی۔